سورہ آل عمران چوتھا پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 139 62 پیج نمبر 62 ہے آپ کے قرآن مجید میں پیج نمبر 62 ہے چوتھا پارہ اور چوتھے پارے کا 5واں رکوع جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين صدق الله العظيم۔ ولا تہنوا اور سست نہ ہو، ولا تحزنوا اور غم نہ کھاؤ، غمگین نہ ہو، وانتم الاعلون تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ان یمسسکم قرح اگر پہنچا تمہیں زخم، فقد مس القوم قرح مثلہ تو پہنچ چکا ہے اس قوم کو بھی ایسا ہی ایک زخم۔ وتلک الایام نداولها بین الناس اور یہ دن باری باری بدلتے رہتے ہیں ہم ان لوگوں کے درمیان، یہ اللہ فرماتے ہیں ہم یہ دن باری باری بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور یہ اس لیے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو معلوم کرے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ اور تمہیں شہید کرے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ پاک کر دے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور مٹا دے کافروں کو۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں متقین کی صفات گزری، اس کے بعد متقین کا اجر گزرا کہ متقین کا کیا اجر ہوگا۔ پھر آج کی آیت میں کیونکہ غزوہ احد میں مسلمانوں پر ذرا سختی آئی تھی، پریشانی آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی۔ آج کی آیت کے سارے الفاظات، ساری جو 2-3 آیات ہیں، ساری ان آیات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، دیکھو تمہارے لیے ہی غلبہ ہے، غالب تو تم ہی نے ہونا ہے۔ ہاں شرط کیا ہے کہ تم ایمان تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایمان کی دولت اگر تمہارے پاس ہوگی تو چاہے تم تھوڑے ہو، چاہے تمہارے پاس اسلحہ تھوڑا ہے، چاہے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایمان کی دولت اگر مضبوط تمہارے پاس ہوگی تو تم ہی غالب ہوگے۔ یہ اللہ نے فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا، غم نہیں کرنا چاہیے تمہیں کہ ہم تھوڑے ہیں، ہمارے پاس مال تھوڑا ہے، اسباب تھوڑے ہیں، اس چیز کا غم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وانتم الاعلون اللہ فرماتے تم ہی غالب ہوگے، لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، ایمان کی دولت تمہارے ساتھ مضبوط ہوگی، ایمان کی طاقت تمہارے پاس ہوگی، پھر ایمان کی طاقت کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، ایمان کے مقابلے میں کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی پھر، کیونکہ اللہ نے اسی کو غالب کرنا ہے۔ اور یہ دین آیا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سب پر غالب آ جائے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سب پر یہ دین غالب آ جائے، یہ آیا اس لیے ہے، دین تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے، تو جو دین والے ہوں گے وہ بھی غالب ہوں گے، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ دین والے ہیں۔ اور پھر تسلی دی کہ دیکھو غزوہ احد میں ذرا سی آپ کو تکلیف ہوئی، ظاہر سی بات ہے کہ جب مسلمانوں سے غلطی ہوئی، پہلے جو ہے نا وہ کافر بھاگ رہے تھے غزوہ احد میں، تو مسلمانوں کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے چند صحابہ کرام کی پیچھے سے جب دوبارہ حملہ ہوا، وہ آگے جو بھاگ رہے تھے وہ واپس پلٹے، مسلمان درمیان میں پھنس گئے، تو اس میں بہت سارے صحابہ کرام کو زخم بھی ہوئے، بہت تکلیف بھی پہنچی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم پہنچے، تو شدید زخمی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو
یمسسکم قرح، تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تم اس سے پریشان ہو رہے ہو کہ ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے، یہ پہنچا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم، یہ جو قوم تمہارے مد مقابل ہے، 1 سال پہلے ان کو بھی تکلیف پہنچ چکی ہے کہ تم تھوڑے تھے، وہ زیادہ تھے، اس کے باوجود تم تھوڑوں کی اللہ نے مدد اور نصرت کی، جس کی بدولت وہ جو ہے وہ تمہارے اوپر غالب نہ آ سکے، اور تم نے ان کو جو ہے نا وہ خوب پٹائی کی، خوب تم نے ان کی ٹھکائی کی. تو ان کو بھی پہلے زخم پہنچ چکا ہے. تو جب ان کو زخم پہنچا، اس زخم، یہ بات، یہ جملہ سمجھنے کا ہے کہ مسلمان کا ایمان بعض اوقات حالات کے آنے پر ڈگمگا جاتا ہے اور وہ ایمان کی دولت کو ہر سے چھوڑ بیٹھتا ہے. یا بعض اوقات خوشی کا ایسا موقع آتا ہے کہ کوئی اس کو آفر کی جاتی ہے کہ تم یہ کر لو تو تمہیں اتنا بڑی یہ چیز ملے گی، اس وقت ذرا یہ پھسلنا شروع ہو جاتا ہے، ڈگمگانا شروع ہو جاتا ہے. یا بعض اوقات اس پر شدید حالات آئے، اس وقت یہ ڈگمگانا شروع کر دیتا ہے اس کا نام کہ، اور پھر اپنے سے کافروں کو زیادہ اچھا سمجھتا ہے کہ اس سے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نواشد، کہ پھر انسان سمجھی میں یہ وفاد بھی کیا بیٹھتا ہے کہ اس سے تو ہم سے تو کافر اچھے. اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کو زخم پہنچا تم سے سال پہلے، تو کفر کی وجہ سے زخم پہنچا. ظاہر سی بات ہے مسلمان ہوتے تو تمہارے ہاتھ سے ان کو کیوں زخم پہنچتا؟ مسلمان تو رحماء بینہم ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہے. تو کافروں کو تم سے غزوہ بدر میں زخم پہنچا، اس کے باوجود انہوں نے کفر کی حمایت نہیں چھوڑی، حالانکہ ان کافروں کو بھی پتہ ہے کہ ہم ناحق پر ہیں، اس کے باوجود انہوں نے کفر کی حمایت نہیں چھوڑی. تو اگر آپ کو زخم پہنچ گیا ہے، آپ کو تھوڑا زخم پہنچ گیا ہے، تو آپ تو حق پر ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے ہم حق پر ہیں اور ہمارے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہوگی، تو پھر آپ کیوں سوچ رہے کہ ہم ان کی حمایت چھوڑ دیں، مسلمانوں کی حمایت چھوڑ دیں؟ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح. اور اسی کو آگے مزید تفصیل سے بیان کیا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ باری بدلتی رہتی ہے. آج عہدہ ایک کے پاس ہے، کل دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں. آج ایک بادشاہ ہے، کل دوسرا بادشاہ ہوتا ہے. آج گھر کا ایک مالک ہے، کل دوسرا ہو جاتا ہے. آج ایک زمین کا ایک مالک ہے، کل دوسرا ہو جاتا ہے. تِلْكَ الْأَيَّامُ، آج ایک مالدار ہے، مالدار، اور کچھ عرصے بعد دیکھو وہ غریب بن جاتا ہے، فقیر ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایک فقیر ہے، وہ کچھ عرصے بعد دیکھو مالدار ہو جاتا ہے. دنیا نے دیکھا ہے کہ بہت سارے انتہائی فقیر مسکین انسان اس کو انتہائی مالدار ترین انسان بنتے ہوئے دیکھا ہے، اور انتہائی مالدار ترین انسان کو فقر تک پہنچتے ہوئے دیکھا ہے کہ آخر میں یہاں تک کہ وہ بھیک مانگے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو مسلمانوں کے امیر المؤمنین گزرے، نام سنا ہوگا، بہت مشہور خلیفہ، اللہ اکبر، کیا بادشاہ تھے. آج کل وہ نظیر ہی نہیں ملتی کہیں پر، نہ رعایا میں وہ نظیر ملتی ہے، نہ بادشاہت میں وہ نظیر ملتی ہے. ایک دفعہ ان سے کوئی بندہ ملنے آ گیا، تو دروازہ کھٹکایا، کچا گھر تھا اور گھر کی دیواروں کی لپائی خود کر رہے تھے، دیواروں کی مٹی سے لپائی خود کر رہے تھے، اور ایسے جو ہے نا وہ اپنی دھوتی، جو بھی شلوار دھوتی جو بھی ہے اوپر کر کے جو ہے نا خود مٹی میں کھڑے ہو کے پاؤں کے ساتھ جو ہے نا، وہ جو گاؤں میں رہتے ہیں دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ مٹی کو کیسے مکس کرتے پاؤں، ایسے مکس کر رہے ہیں. تو آنے والے مہمان نے سمجھا کہ یہ امیر المؤمنین کا کوئی نوکر ہے، تو کہا کہ امیر المؤمنین سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا جی حکم کریں. کہا جا تو کہتا ہے حکم کرے، مجھے امیر المؤمنین سے ملا. کافی سر نیچے کر کے کہا کہ ہاں مجھے امیر المؤمنین سے ملا. اس کے ایک دفعہ جو ہے نا وہ سان خطا ہو گئے، یہ امیر المؤمنین کی یہ حالت. خیر بہرحال جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو کسی نے اس سے پوچھا بچوں کو کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بچوں کو، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ہم اور آپ کی فکر ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، ہوتی بھی ہے، فطری سی چیز ہے کہ میں جاؤں تاکہ میرے بچوں کو کوئی پرابلم نہ ہو پیچھے سے، میرے جانے کے بعد
میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کسی کی محتاجی نہ ہو، اس لیے میں ان کا انتظام کر کے جاؤں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بچوں پر کتنا ظلم کیا تم نے، ایک ایک درہم بھی نہیں آ رہا بچوں پر، غالباً چند درہم چھوڑ کے گئے، جو کہ روایت میں آتا ہے کہ بہرحال ایک ایک درہم بھی ان کی اولاد پر پورا نہیں اترتا اگر وراثت تقسیم کی جائے۔ اور وقت کے بادشاہ گزرے، اور یہ پاکستان میں ہے نا، ان کی جتنی حکومت تھی، پاکستان اس کے ایک صوبے کے بھی شاید چوتھائی حصے میں ہے، اتنی بڑی زمین پر، اتنی زمین کے اتنے بڑے حصے پر بادشاہت کر رہے ہیں، لیکن اس حال میں مر رہے ہیں کہ بچوں کو ایک ایک روپیہ بھی پورا نہیں آ رہا وراثت میں۔ کسی نے پوچھ لیا یہ کیا کر رہے ہیں، کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہائے ہائے، کہا میں نے اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلایا، اور ان بچوں کو میں نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے۔ سورہ واقعہ سکھائی ہے بچوں کو، سورہ واقعہ سکھائی ہے اور اللہ سے مانگنا سکھایا ہے۔ انشاءاللہ میرے بچے کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے اللہ کے علاوہ۔ دنیا نے دیکھا کہ بغداد کی جامع مسجد کے باہر امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، اولاد ان کی، وہ بڑے بڑے ڈھیر لگا کر سامان غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں، مال تقسیم کر رہے ہیں، غلے تقسیم کر رہے ہیں، اور اس وقت کے جو ان کے ساتھ کے باقی بادشاہ تھے، اسی جامع مسجد کے سامنے جو اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے لاکھوں کروڑوں چھوڑ کے مرے تھے، ان کے بچے اسی جامع مسجد، بغداد کی جامع مسجد کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگتے ہوئے۔ تو کیا فرمایا، میں نے اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلایا، اللہ سے مانگنا ان کو سکھایا ہے، سورہ واقعہ ان کو سکھائی ہے۔ میں نے واقعہ کا خلاصہ کیا نمبر کہا وطل کا، میں عرض کر رہا تھا وطل کا ایام نداولھا بینہم، عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی مالدار کبھی غریب، کبھی غریب کبھی مالدار، بادشاہ ہے آج بادشاہ کے تخت پہ بیٹھا ہے، کل فقیر ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، اب بات سے زیادہ لمبی ہو جائے، بہرحال اب آگے تو کر ہی دیتے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بادشاہ تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، پہلے بادشاہ تھے مسلمان جی، ان کے لیے روزانہ تازے پھول کی پتیوں کا بستر بچھایا جاتا تھا، اور اس کے لیے اسپیشل باندی مقرر تھی جو ان کے لیے تازے پھول کی پتیوں کا بستر بچھاتی تھی۔ ایک دفعہ اس باندی نے بچھایا بستر، ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے آنے میں دیر ہو گئی، اور باندی کام کاج کر کر کے تھکی ہوئی تھی، من میں آیا، جی میں آیا کہ چلو بادشاہ سلامت دیر سے آ رہے ہیں، دیر ہو گئی ہم کو، تو میں ذرا ویسے ہی ایک دفعہ لیٹ کے دیکھتی ہوں کہ پتیوں پر لیٹنا کا کیا مطلب ہے۔ اس کے ضمن میں ایک بات آتی ہے، بعض اوقات ہم اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں، اچھی اچھی جگہوں پر کھانا کھانے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہمارے جو خدمت گزار ہیں وہ ہمارے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بیچارے صرف ہمارا منہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو ملتا کچھ نہیں ہے۔ یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال لیٹی تو آنکھ ہی لگ گئی، جو ہی لیٹی آنکھ لگ گئی، پتہ ہی نہیں چلا بیچاری کا آنکھ لگی۔ اتنے میں بادشاہ سلامت آ گئے، دیکھا ایک باندی میرے بستر پر لیٹی ہوئی ہے، سخت غصہ آیا، کوڑے لگوائے، خوب اس کو کوڑے لگوائے۔ اب جب کوڑے لگوائے تو پہلے وہ رونے لگی، پھر ہنسنے لگی۔ بادشاہ نے پوچھا روتی کیوں؟ روزہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مار پڑی ہے، لیکن یہ ہنس کیوں رہی ہے؟ کہا بادشاہ سلامت ہنس اس لیے رہی ہوں کہ میں نے چند سیکنڈ چند منٹ اس بستر پر گزارے، تھوڑی دیر اس بستر پر گزاری ہے، اس کی سزا مجھے اتنے کوڑے ملے، جو روزانہ اس پہ لیٹتا ہے اس کو کیا ملے گا؟ جو روزانہ اس پہ لیٹتا ہے اس کا کیا ہوگا؟
بس اندر کھل گیا، آنکھیں کھل گئی. تو بعض روایت میں مختلف روایتیں ہیں، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بات پر بادشاہ ادھر کی ادھر ہی چھوڑ دی اور بس اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری، اور باقی بس اللہ کی یاد میں زندگی گزاری، اور اسی حالت میں موت پائی، اللہ کے بہت بڑے ولی بن گئے. اور بعض روایت میں اور بھی مختلف واقعات آتے ہیں کہ فلانے واقعے کی وجہ سے انہوں نے کچھ ساری بادشاہت کو چھوڑ دیا. تو تلک الایام نداولها بین الناس. لیکن کامیابی کیا ہے؟ میرے پاس بادشاہت ہے، عہدہ ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، اختیار ہے. اس اختیار کو میں اللہ کے حکم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق استعمال کروں گا. اختیار ہے تب بھی کامیاب، نہیں ہے تب بھی. لیکن اگر اس کے اپوزٹ کام ہو رہا ہے پھر ناکام. اختیار ہے تب بھی ناکام، نہیں ہے تو بھی ناکام. بہرحال کاکے تو بدلتے رہتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ یہ ضروری ہے، حکمتیں ہیں سمجھنے کے لیے. اور پھر آگے کہا کہ یہ اس لیے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، امتحان آتا ہے پھر کھرے کھوٹے کا پتہ چلتا ہے، تاکہ تمہیں جدا کروں. اس کا معنی کیا ہے؟ تاکہ تمہیں جدا کروں کافروں اور منافقوں سے، تمہیں الگ کروں کہ ایمان والے یہ کھرے ایمان والے خالص ایمان والے ہیں. اور کہا کہ وہی تاکہ آپ کے درجات کو بلند کروں شہید کر کے، کیونکہ شہید کا درجہ تو بہت بلند ہوتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. شہید کا درجہ تو بہت بلند ہوتا ہے تاکہ تمہیں بتلاؤں کہ شہید ہوئے ہیں، اور وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تمہیں شہید کرے، شہید کر کے تمہارا درجہ بلند کرے. یہ تمہارے پاس اس لیے اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے. اور پھر کہا کہ اللہ لا يحب الظالمین، ظلم کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. ہاں، ظلم کرنے والا ظالم اللہ کو کبھی پسند نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ مظلوم ہو خیر ہے کوئی بات، لیکن ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو. ظالم بننے سے اپنی حفاظت کرو. مظلوم ہو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، ظالم بنو گے اللہ کی مدد نہیں ہوگی. پھر اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہ فَإِنَّهُ لَا حِجَابَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، اللہ اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں. خیر پھر کہا کہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے کہ تاکہ ایمان والوں کو بالکل صاف پاک صاف ایمان کو کافروں کی تہمتوں سے، کافروں کی لعن تان سے، کافروں کی جو ہے نا وہ ہیلے بہانوں سے، ان کو بالکل پاک صاف کروں، اور کھرے مسلمانوں کو الگ کروں کہ یہ کھرے مسلمان ہیں. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دوں. یہ اس لیے تمہارے پر حالات آتے ہیں. یہ تھا ان آیتوں کا مختصر خلاصہ. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم سست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو. يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر پہنچا تمہیں زخم، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، تو پہنچ چکا ان کو بھی زخم ایسا ہی. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن باری باری بدلتے رہتے ہیں ہم لوگوں کے درمیان. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس لیے کہ معلوم کرے اللہ ایمان والوں کو. معلوم تو ہے ہی اللہ کو، معلوم تو ہے ہی، تاکہ فرق لوگوں کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور شہید کرے تمہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس واسطے کہ اللہ تمہیں پاک کر دے ایمان والوں کو. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو. الحمدللہ رب العالمین، اور عاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على الملائكة المقربين، وعلى عباد الله الصالحين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم احفظنا فإنك أنت خير الحافظين. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله.